کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہر مسلمان کی چاہت یہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو۔ ہر مسلمان کی ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے یہ چاہت۔ اس چاہت کو پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر، مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کثرت سے کتنی مرتبہ پڑھیں؟ تو کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہوگا، 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ۔ علماء نے فرمایا کہ 313 مرتبہ اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ افزائی کا انداز۔ سبحان اللہ۔ حوصلہ افزائی کیا ہے؟ یقیناً حوصلہ افزائی کسی کی ہمت بڑھانا، کسی کو حوصلہ دینا، کسی گرتے ہوئے کو تھام لینا، سہارا دینا، آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ ہے حوصلہ افزائی۔ یقیناً حوصلہ افزائی کی چاہت ہر بندے کو ہے، یعنی چھوٹے بچے سے لے کر ایک بوڑھے شخص تک ہر بندہ، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اسے حوصلہ افزائی کی جائے۔ آپ دیکھیں، تصور کریں کہ جب ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلا قدم رکھنا شروع کرتا ہے تو ہم حوصلہ افزائی اس کی کر رہے ہوتے ہیں، مسکرا کر اسے ویلکم کہتے ہیں، مرحبا، ماشاء اللہ، آگے آ جاؤ اور آؤ، میرے پاس آؤ۔ ہم بچے کو یوں اپنے پاس بلاتے ہیں، وہ ہماری فیس ایکسپریشن کو دیکھتا ہے، ہمارے چہرے کی خوشی کو دیکھتا ہے، اور پھر اس خوشی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو کر مزید ہمت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بہت بڑا ایک سبق ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم اگر کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ہمت بن جائے گی۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کوئی تھک کر بیٹھ جائے، کوئی دوڑ کر گر جائے، اگر 2 میٹھے بول ہو جائیں، مسکرا کر ملاقات کر لی جائے، تھپکی دے دی جائے، تو وہی بندہ اٹھ کے دوبارہ دوڑنے لگ جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ نئے سرے سے اسے چارجنگ مل گئی ہے، دوبارہ وہ چارج ہو گیا ہے۔ تو یوں حوصلہ افزائی کے بہت فضائل بھی ہیں۔ اچھا، پھر خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم انداز دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ یوں اپنے غلاموں کی، اپنے چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہم کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ آج یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ ہمارا پی سی آر ہے، آپ یہاں پر ہماری ٹیم کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہماری ٹیم یہاں سے پروگرام آن ایئر کرتے ہیں، اور ایم سی آر پی سی آر سے، اور پھر آپ کے پاس بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام پہنچتا ہے، آپ جس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے پورا، جس کی بدولت نیکی کی دعوت بڑی آسانی کے ساتھ ہماری پہنچ جاتی ہے، اور ہم یہ نیکی کی دعوت پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج یہاں آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادا سنت کی نیت بھی کر لی، کچھ تحفے کے حوالے سے بھی ایک ذہن تھا کہ تحفہ دو محبت بڑھتی ہے۔ پھر یہ ٹیم ہے، یعنی
کچھ اگر حوصلہ افزائی ہوگی تو انشاءاللہ مزید اچھے انداز میں ہماری ٹیم کام کرے گی اور مزید اچھے سے اچھا پروگرام آپ تک پہنچے گا. ویسے ہی ماشاءاللہ اچھے انداز میں احباب کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ تحائف تھے, میری نیت تھی کہ تحائف جو ہے پیش کیے جائیں. اچھا, سب سے پہلے ہم سید منیب باپو کو پیش کرتے ہیں. منیب باپو کا کام کیا ہے؟ آڈیو انجینئر, جو آواز مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچ رہی ہے وہ ہماری بدولت پہنچ رہی ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. سید منیب باپو کو یہ ہم پیش کرتے ہیں. جی, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے. اچھا, اس طرف ہمارے ذیشان بھائی کا کام کیا ہے؟ میرا کام ویڈیو کے حوالے سے ہے کہ سارا جو میں کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ ہم آسانی سے بات کر لیں. میرا کام ویڈیو کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں یہاں سے وہ آن ایئر کرنا اور ساری کلر کریکشن وغیرہ سب کچھ. چلیں جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, قبول فرمائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہمارے سید ارسلان باپو ہیں جی. ارسلان باپو کے لیے بھی چلیں جی نیلا لے لیتے ہیں. شاہ صاحب کا کیا کام ہے؟ بس آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کام کر رہا ہوں. ہم دکھا بھی دیں. میں سارے فریم آن ایئر کر رہا ہوتا ہوں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جی, وہ سب میرے پاس آن ایئر ہو رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جی شاہ صاحب, آپ کے لیے بھی یہ تحفہ, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. اچھا, طیب سید طیب علی سید نام. طیب بھائی ماشاءاللہ سادات جمع ہے یہاں پر, ماشاءاللہ. ہمارا سسٹم سپورٹ پہ کام ہوتا ہے یہاں پہ پی سی آر میں, کہ کسی بھی حوالے سے کوئی سسٹم سپورٹ کی کوئی کمپلین آیا تو ہم اینی ٹائم یہاں پہ لائیو میں آن ایئر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, مرحبا. شاہ صاحب آپ کے لیے بھی جزاک اللہ. مرحبا مرحبا, ماشاءاللہ. ہمارے عاصم بھائی ماشاءاللہ, عاصم مدنی, استغفر اللہ. کیسے عاصم بھائی؟ الحمدللہ. عاصم بھائی کا کیا کام ہے؟ میرا کام شاہجی تفتیش اور ایڈٹ کے حوالے سے ہے کہ جو بھی ہم جیسے ٹائٹل سے لے کے آخر پروگرام ختم ہونے کا جو ٹائٹل ہے وہاں تک کے درمیان میں جو بھی چیزیں پلے ہوتی ہیں, کالز ہو گئیں, پیکیجز ہو گئے, ہماری تلاوت جو ڈیلی چلتی ہے وہ یہ سارے کام میں خود ہی کرتا ہوں. اور کالز وغیرہ آتی ہیں ان کو چیک کر کے ان کی نوک پلک سوار کے پھر وہ آن ایئر کے لیے آگے دے دی جاتی ہے آپ کی بارگاہ میں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, ماشاءاللہ, یہ آپ قبول فرمائے. اچھا ہے, ہمارے بھائی ذیشان بھائی. جی, اسسٹنٹ کیمرہ مین. جی, اسسٹنٹ کیمرہ مین ہے. اسسٹنٹ کیمرہ جی. مین, ماشاءاللہ, مرحبا کہتے ہیں. ذیشان بھائی کے لیے بھی دیں, ماشاءاللہ. چلیں جی, اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکت عطا فرمائے. اب ہم اسٹوڈیو کی طرف بڑھیں گے اور وہاں پر بھی کیمرہ مین عاشقان رسول ہیں, تو انشاءاللہ کیمرہ مین اسلامی بھائیوں کو بھی ہم دیتے ہیں. امید ہے کہ پی سی ایس تیاری وہاں پر موجود ہے. چلیں جی, اب ہم اسٹوڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے کہتے خدا کی یاد سے دلوں کا چین سن لو, نبی کے عشق سے راحت کونین سن لو. خدا کی یاد سے دلوں کا چین سن لو, نبی کے عشق سے راحت کونین سن لو. کھلے آنکھ صلی پالا کہتے کہتے. جی, اوکے اوکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ اسٹوڈیو میں بھی حاضر ہو چکے ہیں. اب کیمرہ مین جو اسلامی بھائی ہیں, حسنین بھائی, سب سے پہلے حسنین بھائی کو بلا لیتے ہیں. جی آئیں جی حسنین بھائی, ماشاءاللہ, مرحبا. کیا بلکہ میں آپ کے پاس آتا ہوں. حسنین بھائی پر لگائیں جی کیمرہ, ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. آپ یہ ہمارے حسنین بھائی کیمرہ مین ہیں جی, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. یہ حسنین بھائی کے لیے. جی, اسکندر بھائی ماشاءاللہ, مرحبا کہتے ہیں سکندر بھائی. جی جی, ماشاءاللہ, مرحبا کہتے ہیں جی, بہت شکریہ. استغفر اللہ. زمزم بھائی کے لیے بھی ہماری طرف سے ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. عبد الغفور بھائی, فیصل محمود بھائی, فیصل بھائی کے پاس بھی آ جاتے ہیں نا جی, ہم آ جاتے ہیں. السلام علیکم. چلیں, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. آ جائیے ادھر. چلیں جی, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. بہت شکریہ.
اور عبد الرحمان بھائی. ماشاء اللہ. کیسے ہیں عبد الرحمان بھائی؟ ٹھیک ہے, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے سب کو, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. کچھ تحائف تھے ہمارے پاس جو ہم نے کوشش کی تمام عاشقان رسول کو پیش کیے جائیں. ہمارے ایم سی آر میں نعمان بھائی ہیں اور جنید بھائی, انشاءاللہ میں آج ہی انشاءاللہ ان کی طرف پیش بھی کر دیتا ہوں, انشاءاللہ نیت بھی کرتا ہوں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. جتنے یہاں پر مبلغین تشریف لائے ہیں, نعت خواں اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں, سب کو مرحبا کہتے ہیں. نیت کر لیتا ہوں میں بھی ہاتھوں ہاتھ کے انشاءاللہ ان عاشقان رسول کو بھی یہ تحفہ پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ راشد نور بھائی ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں راشد نور بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ آپ کے اللہ اکبر سخی, استغفر اللہ. ماشاءاللہ وسیم بھائی مرحبا کہتے ہیں. ایاز بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں جی. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, مرحبا مرحبا, اہلا و سہلا, مرحبا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, مرحبا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابارتی ہے تو ایسوں کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے. تفسیر تعلیم القرآن. یہاں منافق کی ایک اور خرابی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے کہا جائے کہ فتنہ و فساد پھیلانے اور مسلمانوں کے اموال ہلاک کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو تو ضد اور ہٹ درمی اسے مزید گناہ کرنے پر ابھارتی ہے تو ایسے آدمی کی سزا کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. تفسیر تعلیم القرآن. شان نزول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے چلے تو مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا. پھر آپ نے اس شرط پر انہیں مکہ میں مدفون اپنے مال کا پتہ بتا دیا کہ وہ آپ کا راستہ نہ روکیں. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اطاعت الہی میں اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے کہ اس نے بندوں کو اپنی رضا والے کاموں کی ہدایت فرمائی ہے. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین.
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے کچھ احکام پر قائم رہے کہ اونٹ کے گوشت اور دودھ نیز بروز ہفتہ شکار کرنے سے پرہیز کرتے اور یہ خیال کرتے کہ اسلام میں یہ چیزیں مباح ہیں، جبکہ تورات میں ان سے بچنا ضروری قرار دیا گیا، لہٰذا اجتناب کرنے سے اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہوتی اور تورات پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس پر یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل طور پر اسلامی احکام کی اتباع کرو اور شیطان کے وسوسوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اہم بات، مسلمانوں کا دوسرے دینوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں مگر یہودیت کی رعایت کرتے ہوئے نہ کھانا، اسی طرح کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی یا اذان بند کرنا یا آہستہ آواز سے اذان دینا اسی میں داخل ہے اور یہ بڑا سخت جرم ہے۔ درس، مسلمانوں کو چاہیے کہ سیرت و صورت، عبادات و معاملات، ہر بات میں صرف دین اسلام کا لحاظ رکھیں۔ داڑھی منڈوانا، کفار و مشرکین جیسا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی کریمنا صلی
علی محمد کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری 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 قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قدرت کا حسن دستکاری قدرت کا حسن دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہے اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہے میں فدا چاند اور یوں اختر شماری میں فدا چاند اور یوں اختر شماری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری انگلیاں ہیں پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری اور اس طرف روزے کا نور اس
کی بہار، اس طرف روزگار اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا، بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور نفسی کیا ظلم ہے جب دیکھو آزاد جرم ہے، نفسی کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ دعا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، نہ دعا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان، اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمارے نور عالم بھائی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، بڑا اچھا ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت لیا اور بڑے اچھے انداز میں الحمدللہ سنایا ہے۔
اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نور عالم بھائی نے ہمیں کلام اعلیٰ حضرت کا سنایا ہے، اچھے انداز میں سنایا ہے، تو یوں ان کی بھی دلجوئی کی نیت کرتے ہوئے، حوصلہ افزائی کی نیت کرتے ہوئے الحمدللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے آئے ہوئے یہ الحمدللہ یہ بادام ہے، تو انشاءاللہ پیش کرتے ہیں نور عالم بھائی کو بھی انشاءاللہ، مبلغین کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ چار ہیں اور انشاءاللہ ایک ایک مبلغ کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کا بادام، ماشاءاللہ جزاک اللہ جی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ مبلغین سے گفتگو کی طرف بڑھنے سے پہلے، چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ افزائی کا انداز۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سبحان اللہ وہ ہستی ہیں کہ ایک ماہر صاحب حکمت اور مزاج شناس معلم کامل ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام سوالات کرتے تو کسی سوال پر، اچھے سوال پر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی کیا پیارے انداز میں حوصلہ افزائی فرمایا کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اب یہ سوال کتنا پیارا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا بخن بخن، سبحان اللہ، لقد سألت عن عظیم وإنہ لیسیر علی من یسرہ اللہ، یعنی شاباش شاباش، بے شک تو نے عظیم چیز کے بارے میں سوال پوچھا ہے، اور بلا شبہ وہ اس شخص کے لیے آسان عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ فرض نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں جو لفظ بخن بخن استعمال کیا، یہ کسی چیز کی تعریف پر بولا جاتا ہے، کسی کے بارے میں جب خوشی کا اظہار کرنا ہو، حوصلہ افزائی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان میں ایک یوں کہیں کہ بخن بخن بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں اپنے پیارے صحابی کا، پیارے غلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک واقعہ نہیں، ایسے بہت سے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، وگرنہ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ہی لے لیں تو یہی سب سے بڑی سعادت ہے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جملہ کہ یا رسول اللہ کہ کاش کہ آپ کے کسی سگ کا نام جامی ہوتا اور آپ اسے کہتے جامی، تو میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ آپ کے لبھائے مبارک سے میرا نام جاری ہوا ہے، میرا نام نکلا ہے، کتنی سعادت کی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یوں اسلاف تو کہ اس چیز کے انتظار میں کہ کاش کہ حضور کی لبھائے مبارک سے ہمارا نام ہوتا، ہمارا ذکر ہو جائے، ہمارا نام جاری ہو جائے، یہی سب سے بڑی حوصلہ افزائی بھی سعادت کی بات ہے۔ لیکن پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جو اپنی جان، مال، تن، من، دن ہر چیز لے کر حاضر ہیں، قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، وہ صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس پیارے انداز میں حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ تو کیا یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری ادا پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کیا کریں؟ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، حوصلہ افزائی کی بہت فضائل ہیں، بہت برکات ہیں، بہت فوائد ہیں حوصلہ افزائی کرنے کے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش کروں گا آپ ہمارے ساتھ رہیے، ٹاپک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حوصلہ افزائی کا انداز۔ راشد نور بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بزرگ اسلامی بھائی ہیں ہمارے، چونکہ بزرگوں کے مدنی چینل میں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا قرآن کریم میں جو حوصلہ افزائی کا انداز بیان کیا گیا ہے اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ آپ دیکھ لیں ادھر بھی بال آ رہے ہیں سفید، آپ مجھے بھی بعد میں قبول فرما لیجئے گا۔
نہیں جی، قبول ہے، بزرگوں نے ہمیں قبول کیا ہوا ہے، اللہ بزرگوں کی حوصلہ افزائی ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ شاہ صاحب، قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جی قرآن کریم کی آیات یہ گویا کہ انسان کو نا امیدی سے نکالنے کا درس دیتی ہیں۔ دین پر استقامت ہو یا صبر کا اجر و ثواب ہو یا نیکیوں کا جو اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے اور اس کی جو جزائیں ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بندے کو حوصلہ دیتی ہیں، اچھا عمل کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں، نیک اعمال کی رغبت انسان کو یہ چیزیں دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں آیات پیش کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں، دیکھیے ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں نا، کوئی بھی اچھا کام کریں، نیکی کا کام کریں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، تو علماء فرماتے ہیں اللہ پر واجب نہیں ہے ہمارے کسی بھی نیک عمل کا اللہ ہمیں اجر و ثواب دے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ لازمی اس کا کوئی ثواب دے، لازمی اس کی کوئی جزا دے، لازمی اس پر کوئی انعام دے، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے، اور اللہ کی اس محبوب کی امت پر یہ رحمت ہے کہ اللہ بندوں کو نہ صرف اجر و ثواب عطا کرتا ہے بلکہ دنیا میں اور آخرت میں اپنے بندوں کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ واہ، قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو حوصلہ افزائی کس طرح ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں نیک اعمال کرتے ہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ ان سے ہو چکے ہوں، اب زندگی سے گویا مایوسی کی طرف جا رہے ہوں، تو ان کے لیے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں زندگی کے ہر معاملے میں یہ آیت کریمہ جو ہے نا وہ انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے محبوب میرے ان بندوں سے فرما دو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تکلیفیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ٹینشن میں آپ مبتلا ہو جائیں، تو پھر اس آیت کریمہ کو یاد کریں جس میں رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو دنیا میں کوئی نظر نہ آئے، کوئی سہارا آپ کو نظر نہ آئے، میں کس کے پاس جاؤں، کس سے فریاد کروں، کہاں جا کر اپنے دل کی بات کروں، تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ پھر انسان جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فطری طور پر انسان چاہتا ہے مجھے اس کا رزلٹ ملے، مجھے کچھ کامیابیاں ملیں، مجھے دنیا کے اندر اور آخرت میں اس کا کچھ اچھا انعام ملے۔ بینگ مسلم اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے آخرت میں بھی میرے لیے اجر و ثواب ہو، اور دنیا کے اندر بھی جو محنت کروں تو اس کا مجھے رزلٹ نظر آئے، تو اس میں بھی انسان کو اللہ نے مایوس نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کوشش جتنی کرتا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ انسان کی کوششوں سے بڑھ کر اسے عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ رب کی ذات پر امید رکھے۔ اب بعض اوقات دنیا میں رہتے ہوئے گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، خطائیں لغزشیں ہو گئیں، بندہ چاہتا ہے کہ اب میں تھک چکا ہوں گناہ کر کے، اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، تو کیا اتنے سارے گناہ میں کر چکا ہوں، زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے، کیا اب اگر میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس میں بھی رب نے اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی رب ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ انسان ایک مرتبہ زبان سے یہ کہہ دے مالک میں شرمندہ ہوں، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، ماضی میں جو کچھ مجھ سے ہوا اے اللہ میں سب کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نیکی کروں گا۔ حالانکہ رب جانتا ہے کہ بندے سے پھر گناہ ہوگا، لیکن بندہ سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے اللہ بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب سب اس سے اندازہ لگائیے، ایک بندہ جس کی ساری زندگی کفر میں گزری ہے، ساری زندگی جس نے رب کی نافرمانی کی، رب کو نہیں مانا، بالکل نہیں مانا، نہ کسی رسول کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی آسمانی کتاب کو، کفر میں زندگی گزاری ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ سچے دل سے
کلمہ پڑھ لیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مان لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کریم اس کے زندگی بھر کے جو بھی گناہ تھے، جو بھی غلطیاں تھیں، کفر میں جو زندگی گزری، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جی یہ حوصلہ افزائی ہی تو ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ لیکن شرط صرف یہ رکھی ہے بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا انسان بعض اوقات ایسے معاملات کا شکار ہو جاتا ہے کہ انسان کو کچھ رستے نظر نہیں آ رہے ہوتے، جی روزی کے رستے نظر نہیں آ رہے ہوتے، انسان چاہتا ہے مجھے روزگار ملے، میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، میں کیسے جی رہوں گا؟ اس کے لیے ایک صرف بات رکھی ہے کہ اے بندے صرف اللہ سے ڈرو، واہ، ڈر اللہ کا رکھو تو پھر ملے گا کیا؟ کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، ہائے ہائے ہائے، فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حوصلہ افزائی تو ہے۔ پریشانی ہے، تکلیف ہے تو مایوس نہ ہو کہ پریشانیوں میں ہی ساری زندگی گزرے گی۔ فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ جی جی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ دن ہے نا تو دن سدا رہیں گے نہیں، اچھے دن بھی آئیں گے، اچھے دن بھی آئیں گے۔ تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو حوصلہ دیتی ہیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ہمت دی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کی کیسی حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ خاص صحابہ کرام کے لیے ویسے آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن جو بھی ایمان پر ثابت قدم رہنے والا ہے، علماء فرماتے ہیں ہر ایمان والے کے لیے یہ بشارت ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا ثم استقاموا، پھر وہ اس بات پر قائم ہو گئے، پختہ ہو گئے، تو پھر اللہ ان کو کیا انعام دیتا ہے؟ فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اکبر، جب ان کی اللہ موت کا وقت آتا ہے نا تو فرمایا ان پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ہائے ہائے، کیا بات، تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو۔ اللہ اکبر، تو صحابہ کرام کو اللہ نے، ان صحابہ کرام کا خاص طور پر ذکر کہ جو ایمان پر ثابت قدم رہے، اتنی مشکلات پریشانیاں آئیں تو کیا ہوا؟ ایک سہارا تھا۔ شاہ صاحب حوصلہ افزائی میں کیا ہوتا ہے؟ موٹیویٹ جب کسی کو کیا جاتا ہے، حوصلہ دیا جاتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ پریشان نہ ہو، یہ کام تم کر لو گے، کر لو گے، ٹینشن نہیں لو، ہم ہیں نا، کر لو گے۔ تو ایمان والے کو سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ اس پاک پروردگار کا، اللہ کے بعد ایمان والے کو سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی۔ واہ 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 واہ، ایمان والے کو سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے، صحابہ کرام کا، اولیاء اللہ کا۔ یہی چیز تو وہ ہے نا جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے، کیا بات ہے، یہی چیز تو ہے نا جو ہمیں آگے بڑھنے کا، نیک اعمال کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا سہارا ہے راشد بھائی، یہی اگر ہم سمجھ جائیں نا کہ بندہ مومن کو اللہ کا سہارا ہے، رب ساتھ ہے نا، رب کا ساتھ ہے۔ جب جس بندے نے کہہ دیا کہ اللہ پر ایمان لے کر آ گیا ہے، اس پر استقامت حاصل کر لیتا ہے، پھر ملائکہ کا نزول، یعنی کہ رب کی مدد شامل ہو رہی ہے اس کے ساتھ، رب کی رحمتیں بندے کے ساتھ ہیں۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے مأوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں بھی تو انہی کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے، کل قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ملے گا۔ اور حقیقت یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، آج جس کو بھی جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، کسی کو عزتیں، مقام، مرتبہ، مال، دولت، شہرت، جو کچھ بھی ملا ہے، یقین کیجئے حقیقت یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے اللہ پاک نے سب کو مقام، یعنی جس کی بھی جتنی عزتیں ہیں، حضور کی عزت کا صدقہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ تو ہمیں تو پیارے آقا کا سہارا ہے، ہمیں تو صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ہمیں اولیاء کرام کا سہارا ہے، ہمیں تو ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سہارا ہے، ہمیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا ہے، ہمیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سہارا ہے، ہمیں تو عبداللہ شاہ غازی صاحب کا سہارا ہے، عالم شاہ بخاری ہوں، دھولا شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ہمارے اولیاء کرام، اولیاء کرام ہماری جان قربان، سبحان اللہ۔ تو جب
ان ہستیوں کا سہارا ہے ہمیں کس چیز کا غم، ہمیں کس چیز کی پریشانی؟ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا ایاز بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ جیسے میں نے عرض کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بے شمار ایسے واقعات ہوں گے کہ جن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ مزید کچھ اس حوالے سے آپ بھی ارشاد فرمائیں۔ جی شاہ صاحب، اس حوالے سے کئی ایسے واقعات ہیں حوصلہ افزائی کے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ والی بات کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور انسان کے اندر جو فطرت رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رکھی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، انسان کے جتنے فطری تقاضے تھے، انسان کے جتنے فطری تقاضے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا تھا کہ ایک انسان کے اندر جو فطری تقاضے وہ کیا ہے، جی کہ یہ تعریف سے کھل اٹھتا ہے، حوصلہ افزائی سے یہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور چند الفاظ اس کو نرمی سے اگر کہہ دیے جائیں تو اس سے اس کا دل بدل جاتا ہے، کیونکہ فطرت انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ تو اسلام کی تعلیمات کے اندر اس فطرت انسانی کو بھی پیش نظر رکھا گیا، جیسے کہ راشد بھائی نے جتنی آیات مبارکہ پڑھی آپ دیکھیں، یہ انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ دل نرم ہی تعریف کے دو بول سے یا الفاظ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی آیات ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں۔ دیکھیں ہر کامیاب انسان کے پیچھے اپریسیشن ہے، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی حوصلہ افزائی ہے۔ کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں کہ انکریج از دا فیول آف سکسیس، کہ جو انکریج کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی گاڑی میں بیٹھ کر کے منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو گاڑی ہو آپ کے پاس اور اس میں فیول نہ ہو، تو انکریج از دا فیول آف سکسیس، یعنی یہ ایسا ہے کہ گویا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی تک پہنچے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے اس نے کوئی سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں وہ ایک بظاہر ایک دیہاتی ہے، کوئی ایک نامی گرامی شخص نہیں ہے، ایک دیہاتی ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ملتا ہے نا شاہ صاحب، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر مال جو ہے وہ جمع کر رہے تھے جنگ کے لیے۔ کئی صحابہ کرام اپنا اپنا مال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش فرما رہے تھے، لیکن انہی میں ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس مال تو اتنا نہیں تھا، چند کھجوریں تھیں، چند سا کھجوریں تھیں ان کے پاس، اور انہوں نے وہی کھجوریں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کری۔ سب اپنا اپنا مال پیش کر رہے ہیں، ان کی چند سا کھجوریں تھیں جو حضور نے پیش کی، اور کہا فرمایا یا رسول اللہ جو میں نے آج مزدوری کی تھی بس یہ اسی سے جو حاصل ہوا یہ میں نے آپ کی بارگاہ میں۔ کیا عرضیاں ہیں پیارے آقا کی بارگاہ میں، اور آپ دیکھیں کس انداز سے شاہ صاحب حوصلہ افزائی فرمائی، سب کے مال کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو، جب اس انداز سے حوصلہ افزائی ہوگی تو بتائیے کہ وہ بندہ کس مقام پر پہنچے گا۔ ہماری زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں نا شاہ صاحب، ہم اگر اس حوصلہ افزائی کو لے آئیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کسی کا نقصان کسی کے مال کی صورت میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کاش میرے پاس مال ہوتا نا تو میں اسے دے دیتا، جبکہ ہم یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ مال دیں، آپ دو چھوٹے بول دے دیں، اس کو کال کر کے حوصلہ افزائی دے دیں، اس کو تھبک دیں، تو ممکن ہے کہ وہ اس کی جو ٹینشن ہے وہ ریلیف ہو جائے۔ کسی کے ساتھ کھڑا ہونا بھی کتنا بڑا حوصلہ ہے، حوصلہ ہے۔ آپ نہیں پیسے دے رہے ہیں نا، نہیں آپ کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے، کسی کے ساتھ کھڑا تو ہو سکتے ہیں نا، کھڑا ہو سکتے ہیں، کسی کو تھپکی تو دے سکتے ہیں نا، کسی کو دو جملے، بہت پیاری آپ بات کر رہے ہیں، دو جملے بول دیں آپ کسی کے لیے کہ پریشان نہیں ہو۔ بعض اوقات یہ جملہ ہی بہت کافی ہوتا ہے کہ ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے۔ یہی اگر والد اپنی اولاد کو کہے نا کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کس چیز کی ٹینشن ہے۔ یقین کریں اگر والد بستر پر بھی ہو نا اور اولاد کو یہ کہے نا کہ پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا، تو اس وقت بھی اولاد کو بہت بڑی ڈھارس ہوتی ہے کہ میرے سر پہ میرے والدین کا سایہ ہے۔ تو اس لیے حوصلہ افزائی کا جو انداز ہے اسے تو کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی صورت بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس کی برکات اللہ پاک نے اس میں رکھی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ ایک تو ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کسی کو لفظوں میں کہہ دیا کہ آپ کا شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں۔ وسیم بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ عملاً بھی
جیسے میں نے کہا کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، تو عملاً بھی کوئی حوصلہ افزائی کا انداز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ اچھا انداز ہے شاہ جی. ایک کس بات کا؟ کہ سب کا ماشاء اللہ حوصلہ افزائی کا ماشاء اللہ حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں سب کی پریکٹیکل ماشاء اللہ بڑے پیارے انداز میں. بہت شکریہ. دیکھیں شاہ صاحب، لفظوں کے لحاظ سے تو ماشاء اللہ بیان ہوا ہے، لیکن ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ لفظ ہمیشہ یاد نہیں رکھے جاتے لیکن عمل کبھی بھولا نہیں جاتا. کیا بات ہے. عمل ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی بھر بھولتا نہیں، اس کو یاد رکھتا ہے جو وہ کام کرتا ہے. تو لفظوں کے ذریعے سے کسی کو نصیحت کرنا، حوصلہ افزائی کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے انداز سے جو ہے وہ نصیحت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے عمل کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ جیسے ماشاءاللہ آپ کا انداز بھی ہے، آپ جو ہے وہ ملتے ہیں تو تھپکی دے دیتے ہیں، یہ بہت پیارا انداز ہے. آپ مسکرات، میں معذرت کر رہا ہوں کہ پلیز نہیں سب کی نہیں دیتے آپ؟ کوشش ہوتی ہے دینے کی. ہاں تو وہی تو شاہ جی، اچھا ماشاء اللہ آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے نا یہ. اچھا میری حوصلہ افزائی کر، ٹھیک ہے، یہ جزاک اللہ. بہت اچھا عمل ہے ماشاء اللہ کہ تھپکی دے دینا یا مسکرا دینا، جیسے آپ ماشاء اللہ مسکراتے بھی ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں کوئی اچھا کام کرتا ہے. یہ دیکھیں، یہ میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. اللہ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. سبحان اللہ. اللہ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، ہمارے اراکین شورا، ہمارے ذمہ داران کو اللہ پاک سلامت رکھے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں. آپ صرف یہ ہماری بات نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ جس بھی مبلغ دعوت اسلامی سے ملے، کیا راشد بھائی مسکرا کر نہیں ملتے ہیں؟ آپ بھی مسکرا کے ملتے ہیں. جیسے میں آیا تو سب سے پہلے تو ایاز بھائی سے ماشاءاللہ ملاقات ہوئی، کیا انداز تھا ماشاءاللہ. صرف نور عالم بھائی سے ابھی تک گلے ہم نہیں ملے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ سبھی کا انداز اچھا. کہیں بھی آپ چلے جائیں الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کا انداز یہی ہے، اور یہی دین کی اصل روح ہے، یہی دین اسلام کا پیغام ہے جو دعوت اسلامی عام کر رہی ہے، اور یہ فیضان ہے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کا. جی آپ فرما رہے تھے. تو مسکرا کر بھی جو وہ کسی کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے. بعض اوقات ہمارے پاس مہمان آ جاتے ہیں، کوئی ملنے کے لیے آ جاتا ہے، تو ہم اس کو عزت دیں، یہ بھی اس کی حوصلہ افزائی ہے عملی طور پر، اور اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس کی تذلیل نہ کریں، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ہم پیش آئیں، یہ بھی جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کا انداز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز صرف گفتگو میں اپنے الفاظ کے ذریعے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل اپنے عمل سے بھی کر کے دکھا دیتے. ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے سفر کی جو معاملات تھے، بعض لوگوں میں صحابہ کرام میں تقسیم فرما دی. اس میں کھانے کا معاملہ آیا تو کھانے کے جو عمل تھے وہ بھی حضور نے صحابہ میں تقسیم فرما دیے. اور کمال انداز دیکھیے، حضور نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا کام میں خود کروں گا. اللہ اکبر، یہ کتنا پیارا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر کسی کو کوئی مشورہ دیں تو اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ اس کام میں خود بھی شریک ہو جائیں. اگر ہم وہ کام ابتدا ہی میں خود ہی اس کے ساتھ شریک ہو کر ہم کرتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کام کچھ منٹ کے لیے، کچھ دیر کے لیے، یا جتنا آپ سے ممکن ہے آپ اس کے ساتھ کام کر لیں پریکٹیکلی. ایک تو آپ نے بول دیا کہ لفظوں میں آپ یہ کام کریں، ایک کہ آپ خود پریکٹیکل اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس سے اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اسی طرح معاملات ہے. حضرت غزوہ تبوک کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ مال پیش کیا. جنگی تیاریوں کے لیے کچھ مال کی حاجت تھی، تو انہی میں ایک صحابی رسول حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت مفلس تھے، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنا حصہ لے کر آئے، اور حضور کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں نے مزدوری کی ہے، اس مزدوری سے 2 سا مجھے جو مزدوری ملی ہے، 1 سا میں اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، دوسرا سا آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہوں. حضور کو یہ اتنا پسند آیا، حالانکہ وہ مال دکھنے میں کم، لیکن حضور نے حوصلہ افزائی کیسی فرمائی. اب جتنے مال تھے حضور نے اس مال کو سب کے اوپر رکھ دیا. ابھی دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہم بھی کوشش کریں، جیسے گھر والے ہمارے بچے ہوتے ہیں، جس طرح شاہ صاحب آپ نے بات کی ہے، بڑی کمال بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیا کریں، حوصلہ افزائی کے متعلق سکھائیں. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم گھروں کے اندر جب بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ کوئی مشورہ دے دے، کوئی بات بول دے، یا ہم سے عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، ہم اس کو جھاڑ دیتے ہیں. اگر ہم اس کو حوصلہ دیں گے، اس کے مشورے کو سنیں گے، اس کو بولیں گے بیٹا آپ بھی شریک ہو، آپ بھی اس بارے میں بتاؤ،
بھلے اس کی رائے آپ کے مطابق نہیں ہے لیکن آپ اس کو بٹھائیں تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اس گھر کے اندر میری بھی کوئی اہمیت ہے، میں بھی وہ کچھ بات کرنے کے قابل ہوں. نہیں تو بندہ حوصلہ شکنی کا پھر شکار رہتا ہے، پھر جو ہے نا وہ ذہن اس کا یہ چلتا رہتا ہے یار میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا. تو یہ جو عملی طریقے ہیں اگر ہم اس میں دیکھیں تو یقین کریں شاہ جی پھر اس سے جو ہے وہ انسان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، اس کے زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے. تو ہم یہی کوشش کریں کہ لفظوں کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں، اسی طرح عمل کے ساتھ بھی حوصلہ افزائی کریں. عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہیں روڈ پہ گاڑی وغیرہ بند ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو لوگ اس کو دھکا کر کے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ چل نہیں رہی ہوتی تو 5 6 7 مل کے ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں، آواز سے بولتے ہیں ہاں بھئی اب سب دور لگا رہے ہیں. اب وہ اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور زور لگا کر جو ہے وہ گاڑی کو دھکا دیتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. اب وہاں کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو حوصلہ دیکھتے ہیں، ہاں بھئی سب جو ہے نا وہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور حوصلہ دے کے اس کام کو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے. وہ جو بھی گاڑی وغیرہ ہوتی ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک حوصلے کی مثال ہے کہ جہاں سامنے والا پریشان ہوتا ہے آپ سب کو حوصلہ دے کے جمع کر کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ حوصلے سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے. عمل کے ذریعے سے بھی ہم کوشش کریں. اچھا انداز ہے کہ ہم لفظوں میں بھی مدنی چینل کے ناظرین کسی کی حوصلہ افزائی کریں اور ساتھ عملاً بھی حوصلہ افزائی کریں. بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ وسیم بھائی بات فرما رہے تھے کہ الفاظ بندہ بھول جاتا ہے لیکن انداز نہیں بھولتا، عمل نہیں بھولتا. انسان جو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، یہ بندہ نہیں بھولتا. الفاظ کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی، الفاظ بندہ بھول جائے گا، لیکن یہ ہے کہ جو عمل ہوتا ہے یہ انسان کو یاد رہتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس عمل کو یاد رکھیں اور اچھے انداز میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی کسی مصیبت میں آ جائے، کوئی پریشانی میں آ جائے، بعض اوقات نہیں ہوتی کیپیسٹی کہ کسی کی مدد کر سکے یا اتنی استطاعت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، اتنا مال نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہوگا، پریشان ہوگا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھڑے ہوں گے. اس کے دوستوں میں کھڑے ہو جائیں گے، رشتہ داروں میں ہوں گے، گھر والوں میں ہوں گے، اچھا محلے داروں میں ایسے افراد آ جاتے ہیں. بیٹا پریشان نہیں ہونا، اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا، ہم ہیں تمہارے ساتھ. اچھا کچھ تو یوں حوصلہ بھی دیتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد اس انداز میں بھی آگے بڑھتی ہے کہ جو ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، مالی مدد بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ مدنی چینل کے ناظرین جیسے ہی سیلاب وغیرہ آیا تو یہ بھی تو ایک انداز تھا نا کہ میری اور آپ کی پیاری تحریک، دیگر بھی افراد نکلے آگے ایک دوسرے کی مدد کی، لیکن دعوت اسلامی تو پیش رہی وللہ الحمد. جب یہ سندھ کی طرف جب سیلاب آیا تو اس میں بھی ابھی تک ان کے گھر بنانے میں، ان کو یوں کہیں کہ ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے، ان کے روزگار کے حوالے سے ابھی تک الحمدللہ دعوت اسلامی لگی ہوئی ہے. پھر KPK کی طرف جو حالیہ سیلاب کی صورت بنی، آپ کی دعوت اسلامی کہیں بھی کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو دعوت اسلامی تو آگے آتی ہے، کھڑی ہوتی ہے. یہ ایک انداز ہے کہ کسی کی مدد کرنا، کسی کا حوصلہ بڑھا دینا، اور یہ ہے عمل کے ذریعے حوصلہ دینا. دکھ میں، درد میں، دیکھیں خوشیوں میں تو زمانہ یاد رکھتا ہے نا، دکھوں میں، دردوں میں کون یاد رکھتا ہے؟ کون یاد رکھتا ہے دکھوں میں، دردوں میں؟ اللہ عافیت فرمائے. ایک کال ہے ہمارے پاس، کال لیتے ہیں. جی مکہ پاک کی پر نور فضاؤں سے محمد عثمان اسلام اتاری عرض گزار ہوں. شاہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ افزائی کے انداز سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عثمان بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. مکہ پاک کی پر کیف فضاؤں سے آپ نے کال کی. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، آپ کی حاضریاں اللہ پاک قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، یہاں موجود حاضرین کے لیے بھی دعا فرمائیں، ہم سب کے لیے. اللہ کرے بار بار تمام عاشقان رسول مکہ پاک میں بادب حاضر ہوں، مدینہ پاک کی بادب حاضریاں نصیب ہو جائیں، آمین. سوال کیا کہیں گے راشد بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز جو حوصلہ افزائی کا، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز جو حوصلہ افزائی کے حوالے سے، اس میں یقیناً ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں. اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
غار سور میں گئے مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے، تو ایک موقع ایسا بھی آیا غار سور میں ہیں اور دشمنوں کا خوف ہے کہ دشمن کب ڈھونڈ کر وہاں پہنچتے ہیں اور کہیں نقصان نہ پہنچا دیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب یہ حوصلہ دیا نا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو توجہ گویا رب کی جانب کروا دی کہ ابو بکر خوف نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ایک ایسا جملہ ہے، یہ ایسی حوصلہ افزائی ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی اس نے ڈھارس دے دی. تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی یہ بات ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی بندہ اس سچویشن میں آ جائے، ان حالات کا شکار ہو جائے، تو اسے حوصلہ دیا جائے، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ سے دعا کرو، اللہ کرم کرنے والا ہے. ارے کیوں ٹینشن لیتے ہو، اللہ ہے نا. کیوں غم کیوں کر رہے ہو، اللہ ہے نا غم کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے نا. تو یہ جو انداز حوصلہ افزائی ہے نبی پاک علیہ السلام کا، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. بلکہ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی، ساری کی ساری زندگی کیا ہے، قرآن میں اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، یہ رول ماڈل ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کا جو حوصلہ دینے کا انداز تھا، اپنے کسی پیارے صحابی کے کسی عمل پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے کا جو مبارک انداز تھا، تو یہ ہمیں بھی سکھاتا ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت فرمائی ہے. کیا تربیت فرمائی ہے کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہو تو اے پیارے محبوب اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو. جی ہے جی فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اہم معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کرو. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام پر لازم نہیں تھا کہ آپ مشورہ کریں، لیکن غلاموں کی دلجوئی تھی. غزوہ خندق کا موقع ہے، ٹھیک ہے نا، جنگ ہونے والی ہے، کافروں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا حضور میری رائے یہ ہے کہ مدینہ میں رہا جائے اور خندق سائڈوں پر کھول لی جائے، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا. اس طرح کے اور کتنے معاملات ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی دلجوئی فرمائی، ان کی باتوں کو قبول کیا. تو یہ وہ حوصلہ افزائی ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دیکھیے اگر کبھی چھوٹا کسی بڑے کو مشورہ دے دیتا ہے تو بڑے کو اس میں یوں نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو چھوٹا ہے، تو میں اگر اس کی بات مان لوں گا تو شاید میری کوئی عزت میں کمی آ جائے گی. جناب ایسا نہیں ہوگا. آپ اس کی بات اگر واقعی اچھی ہے اور اس کی بات سے فائدہ ہو سکتا ہے تو قبول کر لیں. تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس کا مان اس کو ملے گا، اور دوسرا آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہو جائے گا. اچھا اسی طرح اگر کوئی ماتحت ہے، کوئی ماتحت اگر باس کو مشورہ دے دیتا ہے، ملازم اگر اپنے آنر کو مشورہ دے دیتا ہے تو اس کی بات کو اگر لے لیتا ہے تو کیا حرج ہے. باپ اپنے بچوں سے مشورہ اگر کسی معاملے میں گھر میں کر لیتا ہے اور بچے کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی اگر تھوڑی سی کر دیتا ہے تو کیا حرج ہے. بچوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، جو کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے بہت زیادہ عامل ہیں، عملی طور پر نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرنے والے ہیں. آپ ایک جملہ فرماتے ہیں، رات ہی نگران شورا سے بات سنی، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے جب اراکین شورا جب پریشان ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں تو پریشانیاں ہوتی ہوں گی نا، تو ان کو امیر اہل سنت کیا کہہ کر حوصلہ دیتے ہیں؟ نگران شورا نے فرمایا امیر اہل سنت ایک جملہ فرماوں ہیں، میں ہوں نا. آپ پریشان کیوں؟ اللہ کرم کرنے والا. تو کہتے ہیں یہ جملہ ایسا ہوتا ہے کہ یوں سمجھیے کہ بندے کو سبحان اللہ حوصلہ بڑھا دے. واہ 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 ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین مبلغین گفتگو بھی فرما رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ بغداد معلیٰ سے میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے آئے ہوئے یہ بادام ہیں، مبلغین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ نور عالم بھائی کو تو پیش کر دیا نا، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ جزاک اللہ جی. اچھی گفتگو پر آپ عاشقان رسول کے لیے ایک ٹھیک ہے، جزاکم اللہ فی الدارین. اچھا ایک سوال
آپ عاشقان رسول سے بھی ہو سکتے ہیں. نور عالم بھائی آپ ہی کی طرف بڑھاتا ہوں, آپ کی کسی نے حوصلہ افزائی کی اور آپ کو یاد ہو کہ اس نے میری حوصلہ افزائی کی اور آج تک اسے آپ یاد رکھتے ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے شاہ جی. بعض اوقات کچھ کام مشکل لگ رہا ہوتا ہے جی, بندہ اس میں جو ہے خوف کر رہا ہوتا ہے یا ہچکچا رہا ہوتا ہے, تو کسی کی ایک تھپکی, کسی کا ایک جملہ یہ سبب بن جاتا ہے کہ بندہ اس کام کو کر گزرتا ہے. تو زندگی میں ایسے کئی واقعات, ایسے کئی مراحل کسی نہ کسی سب کے ساتھ تقریباً ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہے کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم, چونکہ میں نعت خواہ بھی ہوں الحمدللہ, تو جب میں نے فرسٹ ٹائم نعت پڑھی تھی تو مجھے حوصلہ افزائی کی تھی, حالانکہ میں نے اس اچھے انداز میں نہیں پڑھی تھی. تو اس کے بعد جو ہے الحمدللہ مجھے بہت بوسٹ ملا, بہت ایک حوصلہ ملا. حوصلہ افزائی کی ہمارے ایک استاد صاحب تھے, تو مجھے ایک تحفہ بھی دیا انہوں نے. اچھا, کہا کہ ماشاءاللہ آج تم نے چند بچوں کے درمیان نعت پڑھی ہے, تو کوشش کر کے انشاءاللہ آپ جو ہے کل مجمع میں پڑھو گے. واہ واہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کے استاد صاحب کو بھی برکتیں عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ حوصلہ افزائی کا فائدہ ماشاءاللہ, اگر حوصلہ افزائی کی, اور کتنی پیاری حوصلہ افزائی کی کہ آج نور عالم بھائی مدنی چینل پر الحمدللہ نعتیں ہمیں سناتے ہیں. اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے, سلامتیاں عطا فرمائے. راشد نور بھائی, نور عالم بھائی سے ہم نے لے لیا, ایک نور بھائی سے بات ہو چکی, اب دوسرے نور بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. آپ راشد نور بھائی ہیں نا, آپ ارشاد فرمائیں, آپ کو کسی کی حوصلہ افزائی یاد ہو اور ایسی یاد ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ تو کمال کی اس بندے نے حوصلہ افزائی کی ہے. لیکن حوصلہ افزائی اگر میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے بچپن سے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا. ماشاءاللہ. تو دعوت اسلامی میں شاہ صاحب اگر میں یوں کہوں کہ قدم قدم پر مجھے میری حوصلہ افزائی کی جاتی رہی اور آج بھی کی جا رہی ہے, تو واللہ باللہ تاللہ یہ غلط نہیں ہے. واہ, 3 بار قسم کھا کر میں اپنے دل کی ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے حوصلہ افزائی بہت زیادہ ملی ہے. واہ, شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بچپن میں ہی, کیونکہ سہارا نہیں تھا, والد صاحب میرے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے جب میں 1.5 سال کا تھا, تو بہت زیادہ محرومیاں دیکھی تھیں. لیکن یوں سمجھے کہ شعور کی منزل تک پہنچا, دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا, تو پھر اگر میں یہ کہوں کہ اتنا پیار دیا اسلامی بھائیوں نے, اتنی محبتیں مجھے دیں اس دینی ماحول نے, کہ مدرسۃ المدینہ میں جب میں تھا شاہ صاحب, مجھے یاد ہے جب میں نے حفظ کیا, حفظ کیا تو اس وقت گھر میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ جو آنے والا ہو. ہماری قاری صاحب اور ہمارے علاقے کے جو ذمہ داران تھے یہ آئے, انہوں نے حوصلہ افزائی کی. یعنی مٹھائی ہمارے قاری صاحب نے 100 روپے کی اس وقت 1 کلو مٹھائی آ جاتی تھی, تو انہوں نے مٹھائی منگوائی اور سب کو قاری صاحب نے مٹھائی کھلائی. ہمارے نگران صاحب اور ذمہ داران آئے, انہوں نے ماشاءاللہ محفل نعت کر لی مدرسے کے اندر ہی, اور یوں حوصلہ افزائی کی. برابر میں مسجد کے خطیب صاحب تھے, وہ بھی آگے, ان کو بھی اسلامی بھائیوں نے دعوت دے دی. پھر ہفتہ وار اجتماع کے اندر, یعنی اجتماع جب ختم ہوا تو آخر میں انہوں نے, میں نعت وغیرہ پڑھتا تھا تو اسلامی بھائیوں نے یوں ایک حوصلہ افزائی کی, کوئی گلے میں پھولوں کا ہار ڈال رہا ہے, کوئی امامہ, کوئی یہ, تو وہ اتنے سارے گفٹ. مجھے شام کو جب میں رات کو گھر واپس آیا تھا تو اتنے سارے گفٹ لے کر گھر واپس آیا. تو یہ اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی تو تھی نا. تو اسی طرح پھر مطلب یہاں باب المدینہ کراچی میں آنا ہوا, تو یہاں پر حوصلہ افزائی. تو میں عرض کروں گا کہ یہ دینی ماحول, اچھا میں اگر یوں عرض کروں نا, آپ اگر شاہ صاحب اسلامی بھائی پوچھیں, آپ سوال کریں ناظرین سے کہ بھئی کس کس کی حوصلہ افزائی ہوئی, بلا مبالغہ عرض کروں گا کتنے لوگ ہوں گے, سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں گے, اگر لاکھوں ہو تو شاید وہ بھی غلط نہ ہو. اللہ پاک تمام دیکھنے سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں آپ کی, کال لیتے ہیں. ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں, قادر پور راواں, مدینہ الاولیاء, ملتان شریف سے. الحمدللہ رب العالمین, مدنی چینل کا ہر دل عزیز اور مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے دیکھ رہے ہیں. تو میں نے آج اس سلسلے میں آپ کا انداز دیکھا, بہت اچھا لگا. اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. آج جب ہم نے اپنی آنکھوں سے مدنی چینل پر کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کو دیکھا تو بہت اچھا لگا. سید منیب باپو, ذیشان بھائی, سید ارسلان باپو, سید طیب علی شاہ, عاصم مدنی,
जीशान भाई, इनको देख के वाकई दिल को बहुत ही सुरूर आ गया। और कैमरामैन की बात करें तो हसनैन भाई, सिकंदर भाई, जमजम भाई, अब्दुल गफूर भाई, फैसल महमूद भाई, अब्दुल रहमान भाई, अल्लाह ताला इन सब भाइयों को सलामत रखे। मदनी चैनल को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आज का अंदाज बहुत अच्छा लगा। हाँ, पूछना ये था, हसनैन भाई कैमरामैन है, मदनी लिबास में थे, सुन्नतों की तस्वीर नजर आ रहे थे, तो ये मदनी माहौल में पहले थे या कैमरामैन पहले बने थे? ये भी वजाहत फरमा दें। अल्लाह सबको सलामत रखे। नात खान इस्लामी भाई, इनसे गुजारिश करूंगा प्यारा सा कलाम सुना दे। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। जज़ाकल्लाहु खैरा। शुक्रिया आपका, बड़े प्यारे अंदाज में माशाल्लाह आपने हौसला अफजाई फरमाई और तमाम ही आशिकान रसूल की आपने हौसला अफजाई की। अल्लाह पाक आपको ही बरकतें अता फरमाए, आपकी औलाद की खैर हो, आपके घर वालों की, आपकी खैर हो। अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। एक ये भी अंदाज़ है मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना प्यारा अंदाज़ है। सबके नाम भी याद कर लिए, शायद मुझे भी अभी सबके नाम याद ना हो, लेकिन माशाल्लाह आपने सबके नाम भी याद रखे, जो टीम है उनके भी और जो कैमरामैन इस्लामी भाई हैं इन सब के भी। बहरहाल हम हसनैन भाई की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कॉलर का जो मैसेज था कि आप मदनी माहौल में कब आए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं मदनी माहौल में तकरीबन 2011 से वाबस्ता हूँ। अच्छा। और माशाल्लाह हाजी अमीन जो हमारे रुकन शुरा हैं जी, उनकी इनफरादी कोशिश से मैं मदनी माहौल में आया। अच्छा। और इन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना मुझे पेंट शर्ट पे इमामा बांधा था। अच्छा। फिर उनके बाद मैंने जो है 1 माह के काफ़िले की नीयत की और मैंने सफ़र भी किया माशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है मैंने काफ़िले में सफ़र किया और उसके बाद फिर मैंने मदनी लिबास की नीयत फरमा दी, इमामा भी सजा लिया और फिर मैं दर्स भी दिया मैंने। और इस तरह फिर मैंने तंजीमी काम जैसे दावत इस्लामी के 12 दीनी काम होते हैं वो भी किए। तो फिर उसके बाद फिर मदनी चैनल ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 14 साल हो गए मदनी चैनल में कैमरामैन। अच्छा। और मैं अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत में जो है मैं कैमरामैन बना। मुझे अमीर अहले सुन्नत के करीब आना था, तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने असिस्टेंट बना, टेक्नीशियन बना और कोशिश करके मैं जो है ना अमीर अहले सुन्नत के करीब और कैमरामैन बन गया आज। अल्लाह अकबर। और मुझे यहाँ जो है 14 साल हो गए। अल्लाह ताला 14 साल हो गए। क्या बात है, क्या बात है हसनैन भाई, माशाल्लाह। मरहबा मरहबा, आप सीने से लग जाएं जी हमारे तो। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, सलामतियाँ अता फरमाए। क्या अंदाज़ है माशाल्लाह आपका। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए कि अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। देखें मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह वालों का अंदाज़ कितना प्यारा होता है, कितना दिलरुबा अंदाज़ है अल्लाह वालों का कि बंदे कैसे अल्लाह वालों के करीब आते हैं। और माशाल्लाह हसनैन भाई 14 साल से कैमरामैन है, इससे पहले मदनी माहौल में आए और माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत में यहाँ पर अल्लाह पाक ने फिर करम भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरामैन हुए, जब कैमरा आपने संभाला तो बारहा मौका भी मिला आपको अमीर अहले सुन्नत के पास जाने का। अमीर अहले सुन्नत के बाद बहुत ही मतलब मुलाकात का भी शर्फ मिला, बहुत बड़ा करम किया, दुआओं से भी नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, सलामतियाँ अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये एक हसनैन भाई हैं कि शायद इन्होंने ये आपको बताया है कि इस अंदाज़ में हौसला अफजाई की गई। अमीर अहले सुन्नत ने इशारा भी किया। बहुत से आशिकान रसूल ऐसे आपको मिलेंगे कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने आशिकान रसूल से हौसला अफजाई फरमाई। और कितने ही आशिकान रसूल जिनकी ताज़ियत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, कई ऐसे हैं कि जिनकी हौसला अफजाई हो रही होती है, किसी काम पर हौसला अफजाई, तबकी, और बड़ा प्यारा अंदाज़ है अमीर अहले सुन्नत का। अल्लाह करे कि हम इस अंदाज़ को लेने वाले बन जाएं और इस अंदाज़ को अपना लें। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के करने का मकसद भी यही है। यही रोज़ाना का जो हमारा प्रोग्राम होता है उसका मेन मकसद भी यही होता है कि हम जो सुन रहे हैं इसे सीखें, समझें और इस पर अमल करने की नीयत करें। आप सोचें ना कि जब हम इस पर अमल करेंगे तो हमारा मुआशरा कितना बेहतरीन हो जाएगा, कितना प्यारा मुआशरा हमारा बन जाएगा। अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं और इसमें हमें कामयाबियाँ हासिल हो जाएं। आपकी कुछ कॉल्स मजीद हैं, कॉल लेते हैं जी। हाफिज गुलाम हसन अत्तारी मक्का की फ़ज़ाओं से सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ। मक्के की फ़ज़ाओं में
हवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। शाह साहब, मेरी आपसे एक कलाम की फरमाइश है, ये कलाम सुनना चाहता हूँ। वो सुए लालाजार फिरते हैं। क्या बात है ग़ुलाम हसन भाई, माशाल्लाह। आप मक्का पाक की पुरकैफ़ फ़ज़ाओं में अल्लाह आपको बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह सलामतियाँ अता फ़रमाए। और बड़े प्यारे कलाम की फरमाइश भी की और बड़े प्यारा कलाम आपने सुनाया भी। अल्लाह करे कि हकीकी मानों में हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से ऐसी मोहब्बत हो जाए और फिर जहाँ देखें हमें हुजूर नज़र आए। अल्लाह करे और हकीकी मानों में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें दीदार नसीब हो जाए। अगली कॉल लेते हैं। खलाक कतारी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। शाह साहब, ये बता दें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर वालों के साथ हौसला अफजाई का अंदाज क्या था, और अगर कोई नागवार बात गुजरती तो उस वक्त आपका रद्द अमल क्या होता था? क्या कहेंगे अयाज भाई? जी शाह साहब, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा अंदाज़ था। चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अंदाज़ था उससे जो हमें सीखने को मिलता है वो है उम्मीद दिलाना, किसी को मायूस ना करना। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर के गए तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी तकलीफ़ का इजहार किया कि आपने कुछ खाया नहीं था और पेट में भी तकलीफ़ थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजहार फरमाया ये फ़ातिमा, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे तुमसे बड़ा मकाम अता किया है और मैं अगर रब्बुल आलमीन से चाहूँ तो वो मुझे ज़रूर अता फरमाए। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सर पर हाथ रखा, फरमाया ए फ़ातिमा, तुम इस बात पर खुश नहीं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नती औरतों का सरदार बनाया। तो आप देखें कि कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मायूस नहीं किया, उम्मीद दिलाई और दुआ दी। और यही अंदाज हमारा भी हो जाए कि हम किसी को उम्मीद दिलाएं, मायूस ना करें। जब किसी की ज़िंदगी के अंदर ऐसा उसको महसूस हो रहा हो कि उसकी ज़िंदगी का चराग जैसे कि गुल हो जाएगा, बुझ जाएगा, तो ऐसी सूरत के अंदर हम सिर्फ उम्मीद ही दिला दें तो उसके लिए यूँ समझ लीजिए ऐसा है कि जैसे कि ज़िंदगी उसे वापस मिल जाए। और यही अंदाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सीखने को मिलता है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी, बरकतें अता फरमाए। एक और कॉल लेते हैं। मोहम्मद लुकमान अत्तारी मुजफ्फराबाद कश्मीर से अर्ज गुजार हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों की हौसला अफजाई किस अंदाज से फरमाते थे, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद लुकमान भाई कश्मीर से, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतों से अल्लाह पाक आपको माला माल फरमाए, दारैन की सादतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, कश्मीर में भी हमें देखा जा रहा है, मक्का पाक की पुरकैफ़ फ़ज़ाओं में भी हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है। बड़ा प्यारा आपने सवाल किया, क्या कहेंगे वसीम भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ बड़ा प्यारा अंदाज़ था कि मुख्तलिफ़ रिवायत में आता है कि जब कुछ लोग हुजूर की बारगाह में आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वफूद से मिलने के लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते तो आपका ये प्यारा अंदाज़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे बच्चों जो आपकी तरफ भाग के आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी सवारी पर सवार करते और उनको जो है वो साथ ले जाया करते थे। ये कितना प्यारा अंदाज़ है बच्चों के साथ। इसी तरह हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़यात हम देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के दरमियान खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि देखते हैं जो है वो हसन करीमैन आ रहे हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नीचे तशरीफ़ लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कंधों पे उठाते हैं और जो है वो गोद में लेकर फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले आते हैं। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ हौसला अफजाई का अंदाज़ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ मोहब्बत थी। तो हमें भी चाहिए कि हम बच्चों के साथ, यानी हर घर में अपना अंदाज़ होता है हौसला अफजाई का, तो जिस अंदाज से जो है वो उनके यहाँ हो घर में, तो उस तरह से जो है वो बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। पढ़ाई के अंदर हो, घर के मामलात के अंदर हो, घर के काम काज वगैरह हों, तो बच्चों के अंदर जो है वो हौसला अफजाई का सिलसिला शुरू। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल कौन सी है जी? कॉलर क्या कह रहे हैं जी? कॉल दीजिए। नाज खान भाई से इल्तिजा है, बराए मेहरबानी नाज सुना दें। शाला वसदार वे तेरा सोहना हरम। इसी तर्ज में नूर आलम भाई वैसे सुना सकते हैं। ये तो नूर आलम भाई बता सकते हैं। यही तर्ज, यही लिखी है।
کیا بات ہے نور یہ عالم. زیادہ حوصلہ افزائی ہوگی نا اسی طرز میں جس طرز میں فرمائش ہو. چلیں جی نور عالم بھائی نے تو منع کر دیا نہیں سنا سکتے مشکل طرز ہے. بہرحال کلام تو سنا سکتے ہیں انشاءاللہ جی, کلام سنائیں گے. ایک اور کال لیتے ہیں. وہ مجھے یہ کلام سناتے ہیں, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. جزاک اللہ. آمین آمین, بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے. نور عالم بھائی سے گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین, بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, برکتوں سے مالا مال فرمائے. کچھ ایس ایم ایس بھی آپ کے لے لیتے ہیں جی. نور عالم بھائی یہ والا کلام ضرور سنا دیں, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. بہت شکریہ جی. محمد وسیم بھائی ہیں سرگودا سے, کلام سنا دیں مینو شوق مدینے جامندہ. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہیں جی عطاء الرحمن بھائی کبیر والا سے. نعت خواں اسلامی بھائی سے فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں کالیاں زلفاں والا. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی نور عالم بھائی آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں کب آئے, کیسے آئے, اور اب دعوت اسلامی میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں, اور کلام سنا دیں میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے. کب آئے, دینی ماحول سے کب وابستہ ہوئے دعوت اسلامی کے؟ تقریباً 2006 یا 2007 میں. اچھا, اور ایج کیا تھی اس وقت آپ کی؟ تقریباً 8 سال. اچھا ماشاءاللہ جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ راشد نور بھائی بھی ہمارے بچپن سے ہی ہے نا, بچپن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزرگی تک کا سفر, یا نہیں کہہ سکتے ہم؟ نہیں الحمدللہ بچپن سے ہی دینی ماحول سے وابستگی ہوئی تھی مدرسہ المدینہ سے. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. راشد بھائی کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں ہم. شکر ہے بچپن سے 55 تک نہیں آئے ابھی. اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. چلیں جی, شہزاد علی بھائی ہیں فرید نگر چیچا وطنی سے, کہہ رہے ہیں جی ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کا کام مزید ترقی پائے, اس کے لیے دعا فرما دیں. اللہ پاک خیر فرمائے, عافیت فرمائے, پوری دنیا میں اللہ پاک دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھوم دھام مچا دے. اللہ کرے کہ ہر علاقے میں, ہر شہر میں, قصبہ گاؤں میں دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھتا چلا جائے. اچھا جی, آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا, اس کلام کی فرمائش ہے جی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ جی میں خیر و عافیت سے ہوں ماشاءاللہ. آج کا موضوع بہت اچھا ہے. نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے, گھر کے حالات کچھ بہتر ہیں دعا کر دیں, بہتر ہیں دعا کر دیں. چلیں جی, اللہ پاک مزید بہتری فرمائے. بہتر ہیں تو مزید بہتر کر دے, اگر بہتر نہیں ہے اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, مشکلات سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے. کہہ رہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے آج کا, بہت اچھا لگ رہا ہے سب کو, سب سن رہے ہیں گھر میں. بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی, گجرانوالہ سے میسیج ہے, ثاقب بھائی نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا. بہت شکریہ جی. آپ دعا فرما دیں کہ اور ایصال ثواب بھی کیجئے, میرے تایا کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک آپ کی تایا جان کی بے حساب مغفرت فرمائے. میں 12 مرتبہ درود پاک انشاءاللہ آپ کے والد صاحب تایا جان کو ایصال ثواب کرتا ہوں, اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اچھا جی, سائم احمد اطاری ہیں ملتان سے, کہتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مجھے یہ کلام سنا دیں, جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا جی, محمد ساجد بھائی ہیں عارف والا سے, کہتے ہیں جی شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, اپنی رحمت سے اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے. تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے سرگودا سے. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے سوال عرض ہے کہ ہم اپنے اندر حوصلہ افزائی کرنے والے وصف کو کیسے پیدا کریں؟ ماشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی آپ سب کے ذریعے سے علم کا خزانہ حاصل ہوتا ہے. اللہ عز و جل آپ سب کو کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے, اور میرے اہل و عیال کے لیے بھی دعا فرمائے. محمد افضال اطاری ہیں,
سرگودا سے. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے، آپ کی، آپ کے اہل و عیال کی خیر ہو، برکتوں سے مالا مال ہو. کیا کہیں گے راشد بھائی، حوصلہ افزائی کا وصف کیسے پیدا ہو؟ دیکھیے حوصلہ افزائی کا وصف جو ہے نا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، ایک تو یوں سمجھیے کہ خداداد صلاحیت ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ پاک نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوتی ہے، اور بعض لوگ اسی طرح یوں سمجھیے کہ بچپن سے آگے جا کر ان کی ایک عادت ہوتی ہے. بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ چیز آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. جی. اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ میرے اندر حوصلہ افزائی کرنے کی عادت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دوسروں کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اسے اچھا لگتا ہو، لیکن وہ اس کا اظہار نہ کر پاتا ہو. اظہار جب کیا جاتا ہے نا کسی کی جائز خوبی پر اس کی تعریف کرنا، جی، اس کا حوصلہ بڑھانا، یہی تو حوصلہ افزائی ہے. تو اگر یہ سوچیں گے کہ میں اس کا حوصلہ بڑھا دیتا ہوں، شاگرد ہے تھوڑی سی تھپکی دے دیتا ہوں، کوئی اچھا کام کرنے والا ہے تھوڑی سی تھپکی دے کر مزید تھوڑا اس کو اچھا مشورہ دے دیتا ہوں، یہ اچھا کام کرنا شروع ہو جائے گا، تو انشاءاللہ الکریم اس سے یہ ہوگا کہ وہ بندہ مزید اچھا کام کرے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو پھر اگر آپ یہ بھی سوچ لیں کہ کوئی مثال کے طور پر اچھا بیان کرنے والا ہے، اب بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، تھوڑی سی اگر کوشش کریں نا مزید اچھا بیان کر سکتے ہیں. اچھا بیان کے دوران ان باتوں کا اگر آپ خیال کر لیں اور اچھے انداز سے آپ بیان کر سکتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، اب وہ بیان کرتا چلا جائے گا، یقیناً اسے سننے والے زیادہ ہوں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اسی طرح اگر کوئی کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کام کرنا چاہتا ہے، کوئی کیمرے کے سامنے آ کر کام کرنا چاہتا ہے اور اچھے انداز سے کام کرنا چاہتا ہے، اب اگر آپ اسے کچھ ٹپس دے دیتے ہیں، کچھ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اب یوں کر لیں گے نا تو اور اچھے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ آپ بولتے اچھا ہیں، لیکن آپ اگر اپنی باڈی لینگویج یہ تھوڑی اچھی کر لیں گے، آپ کا بولنے کا انداز تھوڑا سا اگر یوں کر لیں گے، گفتگو کے انداز میں چینجنگ لیں گے، کنٹینٹ اگر اس طرح کا کر لیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا، حوصلہ افزائی کرنے سے ہو سکتا ہے بہت اچھا وہ مبلغ بنے، سنتوں کی تبلیغ کرے، انفرادی کوشش اچھی کرنے لگ جائے، تو اس سے یہ ہوگا صدقہ جاریہ ہوگا، کتنوں کی اصلاح کا سامان بنے گا. میں پھر عرض کروں گا، دیکھیے دعوت اسلامی کا یہ پھلتا پھولتا جو گلشن ہے، یہ مہکتا ہوا جو باغ ہے، اس کو سنوارنے والے، سجانے والے، ان پودوں کو کیا کہتے ہیں درخت بنانے والے قبلہ امیر اہل سنت، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر، عاشقان رسول پر سلامت رکھے. آپ کی حوصلہ افزائی کی یہ برکتیں ہیں. تقریباً اسلامی بھائیوں کو آپ دیکھیں گے نا، جو پرانے اسلامی بھائی ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے امیر اہل سنت کی حوصلہ افزائی تھی. اس طرح حوصلہ افزائی سے یقینی طور پر آگے بڑھنے کا انسان کو جذبہ ملتا ہے. ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے نا، اللہ نے چاہا تو آپ اپنے اندر محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی مجھے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بعض اوقات شاہ صاحب ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری کسی نے حوصلہ افزائی کی نہیں ہوتی، ڈیگریڈ کیا ہوتا ہے، تم تو کر ہی نہیں سکتے، ہم نے بھی قسم کھا لی. تو اچھا نہیں، قسم کیا کھا لی، وہ چیزیں طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں. شاہ صاحب جو بچے جہاں پر اسکول پڑھا ہو، مدرسہ پڑھا ہو، تو اگر اس کو ٹیچر تھوڑا سخت ملا ہو نا تو اس کے مزاج میں بھی سختی آ جاتی ہے. ہمارے پاس ایک اسی طرح کا ایک میسج بھی ہے. اچھا جی، فیس بک کے ناظرین کے کمنٹس میں بھی میں لے لیتا ہوں، اور آپ کی اس بات سے میں یہ لنک بھی لے لوں گا. ماشاءاللہ نعیم راشد بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی. حافظ اقبال بھائی ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی. احسن مقصود بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ظفر مغل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد ہمارے ساتھ ہیں جی. نعیم راشد بھائی یہ ساتھ ہیں جی. غلام عباس بھائی بہت شکریہ آپ کا جی، سلامت رہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. افتخار احمد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی. حافظ امیر امان اتاری بہت شکریہ آپ کا، اللہ سلامت رکھے جی. ٹھیک ہو گیا. محمد ایچ عابد علی بھی ہمارے ساتھ ہیں، علی شیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، کیا بات ہے جی. حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں سارے. اچھا جی، سبطین رضا خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا ریحان بھائی یہ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں جی میرے استاد محترم نے میری امتحان میں ناکامی پر حوصلہ افزائی فرمائی اور الحمدللہ میں آئندہ سال کامیابی حاصل کر لی. میں نے یہ بھی ایک انداز تھا کہ ناکامی پر جب گھر سے یا اساتذہ کرام کی طرف سے جب ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، پھر بندہ اپنے ہمت، اپنا حوصلہ توڑ دیتا ہے. کیسے پیارے استاد ہیں استاد محترم کے، جنہوں نے بچے کی حوصلہ افزائی فرمائی اور پھر یہ آئندہ سال کامیاب ہوئے. اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی. کلام لینے سے پہلے چند عاشقان رسول جن کو ہم نے یہ گفٹ نہیں دیا تھا، تو میری نیت ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی پیش کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے مبلغین کو پیش کرتے ہیں اور بزرگوں سے شروع کرتے ہیں.
آپ کی نعت درودوں کا جزاک اللہ جی وسیم بھائی آپ کے لیے بھی بہت شکریہ. 2 نہیں لیجیے گا آپ پلیز, ایک واپس کر دیں, کوئی بات نہیں, گرے ہوں کو ادھر تھامنا ہے ہم نے. چلیے جی یہ نور عالم بھائی کے لیے بھی ماشاءاللہ. اب ہمارے جنید بھائی, مرحبا جنید بھائی ہمارے آ جائیں جی. عمران بھائی ہمارے آڈیو اسسٹنٹ ہیں اور مرحبا کہتے ہیں جی ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ. عادل بھائی بھی آ جائیں جی ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ استغفر اللہ, 2 ہاتھوں سے نہیں کر سکوں گا ماشاءاللہ. سجاد بھائی ماشاءاللہ. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا, اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. حسن بھائی, اسد بھائی ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا اسد بھائی, بہت شکریہ آپ کا جی. اور ہیں MCR میں 2 اسلامی بھائی ہیں, نام ان کا بتائیے گا. جنید بھائی اور اویس بھائی. آپ آئیے گا. یہ جنید بھائی اور اویس بھائی کے لیے آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ لے جائیے. جزاک اللہ جی. نور عالم بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں, کلام لیتے ہیں جی آپ سے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے, دل جو ٹوٹا, دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے, دل جو ٹوٹا, دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے, دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے, اشک نکلا حضور یاد آئے, اشک نکلا حضور یاد آئے. سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں, سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں, میں جو رویا حضور یاد آئے, میں جو رویا حضور یاد آئے, دل جو ٹوٹا وہ خدا کے قریب ہے اتنا, وہ خدا کے قریب ہے اتنا, جس کو جتنا, جس کو جتنا حضور یاد آئے, جس کو جتنا حضور یاد آئے, دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے. آسمان گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, آسمان گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا
सरदश्त मदीना जो करम फरमाती, क्यों मैं अफसरदगी वक्त की परवाह करता। और ए हसन कसद मदीना नहीं रोना है यही है हसन कसद मदीना नहीं रोना है यही। और मैं आपसे किस बात का शिकवा करता, आसमां गए तेरे तलवों का नजारा करता। फिर के गली गली तवा ठोकरे सब की खाए, क्यों दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए, क्यों दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए, क्यों बारे न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो नसीब को, रोए जो नसीब को, चैन कहो गवाए, क्यों फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए, क्यों जाने है इश्क मुस्तफा रोज फजो करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े नवा उठाए, क्यों दिल को जो अक़ल दे खुदा तेरी गली से जाए, क्यों। जी अल्लाह पाक आपको बरकतों से माला माल फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। टॉपिक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला अफजाई करने का अंदाज़। मैं चाहूँगा वसीम भाई, घर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज मुतहरात के साथ जो अंदाज़ था उससे क्या सबक मिलता है, और फिर अज़वाज मुतहरात का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो अंदाज़ था, इसको अगर हम पेश नज़र रखते हैं तो एक बीवी अपने शोहर का किस अंदाज में हौसला बढ़ा सकती है, किस अंदाज में हौसला अफजाई कर सकती है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, ये बहुत अहम टॉपिक है, बिलखुसूस आजकल के दौर से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से घरेलू मामलात, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये ऐसा है क्योंकि हौसला शिकनी, तानाबाजी, ये सारी चीज़ें तो ज़्यादा चलती हैं, लेकिन हौसला अफजाई बहुत कम की जाती है। बीवी को सबसे पहली बात तो ये है कि ये चाहिए कि वो
اللہ نے جو ہے وہ اس کے شوہر کو جتنا عطا فرمایا ہے وہ اس پر راضی رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اس کو جو ہے وہ تانے نہ دے کم آمدنی کے، کم پیسے کے، کم سہولیات کے، یا آپ دکھاوے میں بولنے کے دوسروں کو دیکھ کر جو ہے وہ بعض اوقات تانے دیے جاتے ہیں. تو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی رہے اور اس کو یہ جو ہے نا وہ تلقین کرتی رہے کہ آپ سب کچھ کرتے ہیں، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں حلال کھلائیں، بھلے تھوڑا سا ہی کھلائیں، کثرت کی زیادہ حاجت نہیں ہے، یعنی آپ ہمیں کھلائیں حلال. حضرت امام غزالی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دور کے لحاظ سے ایک بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ یہ بات ان کی عادت تھی کہ ان کا کمانے والا باپ یا والد جب باہر گھر سے نکلتا کمانے کے لیے تو وہ ان کو بولا کرتی تھیں کہ آپ ہمارے بارے میں جو ہے نا وہ فکر مند رہیے گا. وہ کس انداز سے کہ اگر آپ کما کے آ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے لیے حلال کما کے آنا ہے، اگرچہ کم ہو. ہم بھوک جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہیں، ہم پیاس برداشت کر سکتی ہیں، لیکن ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتی. تو ہمارے بارے میں جو ہے وہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو یہ کتنا پیارا انداز ہے ان خواتین کا. تو ہماری جو بھی خواتین ہیں، اگر گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا ہے یا شوہر کی جاب چھوٹ گئی ہے یا کم کما رہے ہیں، تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو جو ہے نا اپنے الفاظ سے، اپنے انداز سے جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ اچھی طرح پیش آئیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا اور جاب مل جائے گی. آپ پہلے بھی تو گھر کے معاملات چلا رہے ہیں، اب بھی آپ جو ہے وہ چلا لیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. جب یہ بیوی اگر یہ بات کرتی ہے نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں شاہ جی شوہر کرتا ہی کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے. اس کو تو اپنی زیادہ آپ دیکھ لیں ہمارے کتنا کپڑے مہنگے ہیں، ان کے کتنا ڈریس مہنگا ہے. یعنی عمومی طور پر جو اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو کھلاؤں. حقیقت یہی ہے کہ ایک مرد اپنے گھر والوں کی طرف، گھر والوں کے لیے بہت محنت کرتا ہے، کماتا ہے، پھر جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، جن پر اس کے حقوق عائد ہوتے ہیں، وہ ان کا بھی لحاظ رکھتا ہے. والدین کی اگر ذمہ داری ہے تو والدین کے لیے کرتا ہے. یعنی جن کے لیے جو کر رہا ہے نا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، ڈیمانڈ خام خواہ کی ڈیمانڈ نہ کریں. یاد رکھیے کہ حوصلہ افزائی کے مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے فوائد ہیں. اس کی برکت سے کام کی جو رفتار ہے یہ بڑھ جاتی ہے، آنے والی مشکلات پر قابو پانا اور صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے حوصلہ افزائی کی برکت سے. حوصلہ افزائی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ کام جو ہم خود نہیں کر سکتے، کسی کو حوصلہ دے کر وہ کام کروا سکتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ ہو. حوصلہ افزائی نیکیوں کی رغبت اور برائیوں سے بچنے میں مدد کرتی ہے. مثلا کسی کے نیک کام کرنے پر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یقیناً وہ نیکی کا کام کرے گا اور گناہوں سے توبہ کر لے گا. یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، حوصلہ افزائی کہاں کریں گے؟ دین اور دنیا کا جہاں پر فائدہ ہو وہاں پر ہی حوصلہ افزائی کی جائے گی، مگر غیر شرعی اور گناہ کے کاموں میں کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی. جو بھی حوصلہ افزائی کرے گا تو یاد رکھے کہ ہمیشہ نیکی کے کام میں، دین کے کام میں، یا وہ کام کے جس سے دنیا میں کوئی فائدہ ہے، لیکن گناہ کما کر فائدہ نہیں، غیر شرعی نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو، ایسے کام پر حوصلہ افزائی کی جائے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کو آج تحائف دیے ہیں، چند اسلامی بھائی رہ گئے ہمارے، بالخصوص کال سینٹر کے اسلامی بھائی، ہمارے طاہر بھائی ہیں، صفی اللہ مدنی بھائی ہیں، محمد رضا بھائی ہیں اور یاسر اتاری بھائی، 4 اسلامی بھائی ہیں. انشاءاللہ پروگرام کے بعد میں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں بھی یہ پیش کرتا ہوں. حالانکہ یہ بھی ہماری ٹیم کا، ہمارے پروگرام کا ایک بہترین حصہ ہے. آپ جو کالز کرتے ہیں یہ اپنے پاس کال لیتے ہیں، پھر آگے ہم تک کال جو پہنچتی ہے تو ان میں بھی ایک بہت بڑا کردار ان کا ہے، پھر تفتیش ہوتی ہے، پورا ایک پروسیس ہے. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو، دیکھنے سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. اپنی رحمت سے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے تیرے غلام سے کہنا، مدینے کے زائر سلام سے کہنا، تڑپتے
سے کہنا مدینے کے زائر پیرے در بدر کب تلک بے ٹھکانے کہاں جائے ہم اپنے دل کی سنانے تمہیں تو بناتے ہو کام سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے تیرے غلام سے کہنا دکھا دو نس کو وہ دلکش نظارے ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے باتیں پسند احترام سے کہنا مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا کھلے آنکھ